بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سخت گرمیوں میں لوگ آگ کیوں سینکتے ہیں؟ یہ سوال سننے میں ہی بڑا عجیب لگتا ہے۔ آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر سخت گرمی کے موسم میں کوئی درویش، فقیر، سادھو، سنت قسم کے لوگ آپ کو آگ سینکتے ہوئے نظر آتے ہوں گے۔ کیا یہ کوئی جادو، ٹونا، ٹوٹکا یا کسی قسم کا کوئی خاص عمل ہے؟ اس بات کو پوری طرح جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اس بات کی تحقیق کو کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایسے ہی پودے کے بارے میں بتاؤں گا جس میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کریں تو آپ کو شدید گرمی میں شدید سردی کا احساس ہوگا۔ ایسے ہی بے شمار پودوں کی تحقیق کا سلسلہ میریکل پلانٹ وتھ ڈاکٹر ریحان علی کے ساتھ شروع کیا ہے۔ ہمارا کام ایسے پودوں کو تلاش کرنا اور انہیں آپ تک پہنچانا ہے تاکہ انسانیت اس سے مالی و جسمانی فائدے حاصل کر سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکے۔ یہ مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ مٹر بیل، بلو بٹر فلائی پی، سنکھ مکھی، کیلیٹوریا ٹرارنٹی پاکستان اور ایشیائی ممالک میں بآسانی دستیاب ہے۔ چائنیز اور آیورویدک طب میں صدیوں سے اس کا استعمال دماغی امراض کے لیے کیا جا رہا ہے، جیسے یادداشت کی کمی، انزائٹی، ڈپریشن اور دماغ کو تیز کرنے میں۔ یہ پودا بیل کی شکل میں پروان چڑھتا ہے اور 4 خوبصورت رنگوں میں دستیاب ہے: سفید، سرخ، جامنی اور نیلا، اور اس کا پھل مٹر کی طرح ہوتا ہے۔ یہ پودا گھر میں بآسانی اگایا جا سکتا ہے۔ طبی خواص کے لیے نیلے رنگ کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس پودے پر گرمیوں میں بے شمار خوبصورت پھول نکلتے ہیں اور ہم انہی پھولوں کے خواص پر بات کرتے ہیں کہ ہم اسے کیسے استعمال میں لائیں اور اس کے مکمل فوائد حاصل کر سکیں۔ کیا آپ جسمانی و دماغی کمزوری سے دوچار ہیں؟ کیا آپ انزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہیں؟ نیند نہیں آتی، قبض کی شکایت ہے، نظر کمزور ہے، حمل نہیں ٹھہرتا، لیکوریا کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، چہرے میں جاذبیت نہیں ہے؟ کیا آپ دل کے مریض ہیں؟ کیا آپ کے بال لمبے نہیں ہوتے، مسوڑھوں سے خون آتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے؟ یہ پھول ان امراض کو دور کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایڈز اور کینسر جیسی بیماریوں میں بھی ان سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اور انہی پھولوں کے استعمال سے آپ شدید گرمی میں بھی آگ سینک سکتے ہیں اور سردی کا مزہ بھی لے سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں ان پھولوں سے شربت اور چائے بنا کر مشروب کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ سلاد میں ڈال کر بھی کھایا جاتا ہے۔ اس کا مشروب نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے اسے بلو ڈرنک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھنے میں آپ کو خوبصورت اور پینے میں خوشبودار اور خوش ذائقہ لگتا ہے۔ اگر ہم اس کی کاشت کریں تو اس سے لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ ہم ان کے پھولوں کو خشک کر کے ملکی و غیر ملکی منڈیوں میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ ان پھولوں کا پاؤڈر بنا کر بیچا جا سکتا ہے اور اچھی سی پیکنگ کر کے چائے کے طور پر بھی بیچ سکتے ہیں۔ یہ کیفین سے پاک قدرتی مشروب ہے۔ پاکستان میں مختلف اقسام کے مشروبات کی گرمیوں میں ٹھیلے دیکھے جاتے ہیں، جن میں سکنجبین، لسی، شکر کا شربت، کانجی، ستو اور بہت سے پھلوں کے جوس بیچ کر لوگ روزانہ ہزاروں روپے کماتے ہیں۔ اگر ان مشروبات میں بلو بٹر فلائی پی کا استعمال کیا جائے تو ہمارے ملک کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوگا اور لوگوں کو نیا ذائقہ اور صحت مند مشروب پینے کو ملے گا۔ ان پھولوں کو سلاد میں، چاولوں میں، پوڈنگ میں اور جیلی میں قدرتی فوڈ کلر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بیوٹی پروڈکٹ میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اس کے استعمال کے بے شمار طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں جو بہت فائدہ مند ہے۔ 8 سے 10 پھول لیں، ان کو اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے بعد پانی میں ڈال کر اچھی طرح بوائل کریں۔ اس حد تک بوائل کریں کہ سارا رنگ پانی میں آ جائے۔ پھر اس کو سٹین کریں۔ حسب ذائقہ چینی، شہد ڈالیں۔ اب آپ کی بہترین نیلی چائے دستیاب ہے۔ شربت بنانے کے لیے اسے ٹھنڈا کریں اور برف ڈال کر پیش کریں۔ ان پھولوں سے بنی ہوئی چائے یا شربت مزاج کو خوشگوار بناتی ہے، بے چینی کو کم کر کے دماغ کو تازگی بخشتی ہے اور دن بھر آپ کو چوکو چبند اور خوش رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ نیچرل ڈرنک ہمارے ہر گھر اور آفس میں ہونا چاہیے۔ یہ کیفین سے پاک قدرتی مشروب ہے۔ ہمیں قدرتی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے آپ کے پیسے
اور صحت محفوظ رہتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔